نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیں تاکہ امر کی تعمیل ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، فرمایا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی ابو بکر. آقا علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق یہ دونوں دو سواریوں پر اکٹھے ہجرت کے دن اکٹھے سوار تھے، اور فرمایا کہ آگے حضور کا اونٹ تھا اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی سواری ان کی بیک سے جوڑے ہوئے تھی، فاصلہ نہیں ہونے دیتے تھے. تو فرمایا حضور آگے آگے چلے اور ابو بکر مصلی ہو کے چلے، یعنی ان کے ساتھ جڑ کے چلے تاکہ فاصلہ نہ آ جائے. تو کہتے ہیں الاصل فی الخیر السابق الاول، اول اس کو السابق، والمصلی هو الثانی، جو جڑ کے دوسرے نمبر پہ ساتھ رہے اور فاصلہ نہ ہونے دے اس کو مصلی کہتے ہیں. قیل له ذلك لأن يكون رأسه عند صل الاول، کیونکہ اس کا سر اگلے کی بیک سے جڑا ہوا ہوتا ہے. they are so close کہ کوئی ڈسٹینس درمیان میں نہیں رہتا. یہ وہ معنی ہے. اور پھر ایک اور روایت میں حدیث میں آتا ہے، الفائق میں سیدنا علی فیان فرماتے ہیں ایک اور مقام پر تین جا رہے تھے، آقا علیہ السلام، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر. تو وہ فرماتے ہیں سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی ابو بکر وصلی عمر. حضور آگے آگے جا رہے تھے، ابو بکر ان کے پیچھے متصل جڑ کر ساتھ جا رہے تھے، اور حضرت عمر تیسرے فرد ان کے ساتھ جا رہے تھے. تو جڑ کے ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر کا متصل ہو کر چلنا، جڑ کر، اس کو صلی کہا. امام اسمعی امام لغت ہیں، اور امام ابو عبید قاسم بن سلام امام لغت اور امام فن ہیں، صاحب کتاب الاموال. وہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اس کا معنی ہے کسی کے ساتھ مل جانا، متصل ہو جانا، پیچھے سے ہو، پیچھے برابر نہ ہو، ہو پیچھے مگر اس کے ساتھ جڑ جانا، رہے دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ہو جانا. اس کو صلات کہتے ہیں، اس کو صلات کہتے ہیں. اب ایک اور حدیث ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بارک لدواب المجاہدین فی سلیان ارض الروم کما بارک لہا فی شعیر سوریہ. اب ائمہ لغت نے بیان کیا کہ سلیان، سلا سے ہے سلیان، یہ ملک روم میں ایسی بوٹی کو، ایسے گھاس کو کہتے ہیں کہ جب اونٹ کھاتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں اندر ہضم ہو جاتی ہے. یعنی جب کھاتے ہیں اونٹ تو اس کی اپنی آئیڈینٹی برقرار نہیں رہتی. آپ کھانا جب کھاتے ہیں تو 3 گھنٹے تو لگتے ہیں نا ڈائجسٹ ہونے میں، بولیے. تو ایک قسم کا گراس ایسی ہے روم میں کہ اگر اونٹ اور جانور وہ کھائیں ود ان منٹس جو ہی وہ پیٹ میں جاتی، ڈائجسٹ ہو جاتی ہے اور اپنی آئیڈینٹی ختم کر کے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے. تو جو اس کے اندر ضم ہو جائے، آئیڈینٹی ختم کر لے، اس کی وجہ سے سلا سے سلیان کہتے ہیں. یعنی پیٹ میں گئی،
خوراک ڈائجسٹ ہو گئی, اندر جا کے وہ بوٹی ہضم ہو گئی, گل مل گئی, الگ اس کی آئیڈینٹی نہ رہی, جذب ہو گئی, ابزارب ہو گئی. ڈائجیشن مین ابزاربشن. امام ابن الاسیر نے النہایہ میں بھی اس کو بیان کیا. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب اس پر صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کرتا ہوں اسی معنی کی تائید میں, اور مسلم میں بھی ہے اور صحاح ستہ میں متفق علیہ حدیث. معروف حدیث ہے, جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام وصال میں, ایام مرض میں, تو آپ نے پردہ اٹھایا. حدیث آپ نے کئی بار سنی مجھ سے. تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو تکنے لگے. حدیث پاک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث کا ایک لفظ ہے, دراصل میں اس لفظ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں معنی. وہ فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی واجہ النبی الذی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب حضور کا وصال ہوا ان آخری دنوں میں سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے, جماعت کراتے تھے. حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف ثم تبسم فدا یضحک فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا دیکھنے کے لیے کہ میرے صحابہ ابو بکر کے پیچھے نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں. پردہ جو ہٹا آپ مسکرا دیے. حضور مسکرائے تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایسے لگا جیسے خدا کا قرآن کھل گیا, اور چہرہ مصطفیٰ کا نور, اس کی چمک اس مسجد میں اس طرح پڑی کہ سارے صحابہ کے چہرے پھر گئے. انہیں قبلہ بھول گیا, انہیں سمت کعبہ بھول گئی, انہیں نماز کی سمت و جہت بھول گئی, اور تاجدار کائنات کا مکھڑا تکنے کے لیے بے ساختہ ان کے چہرے قبلہ کی سمت سے پھر کر سمت مصطفیٰ ہو گئے. یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں, اور 6-7 مرتبہ امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں. اور صحابہ کرام کی جماعت میں ہلچل مچ گئی, ان کے دلوں میں عشق کا اضطراب ہو گیا, اور سارے چہرے مصطفیٰ کو تکنے میں لگ گئے. اور فرماتے ہیں کہ فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی, حضور کے چہرے میں نگاہیں اس طرح گاڑ دیں کہ یوں لگ رہا تھا, جی چاہتا تھا کہ آج دیدار مصطفیٰ کے شوق میں نمازیں توڑ دیں. یہاں تک کا مضمون تو میں نے اس لیے بیان کیا تھا کہ حدیث کا بیان ہو جائے. اب اگلے جملے میں وہ اصل بات ہے جس کی خاطر حدیث کوٹ کی. یہ صحابہ کا حال تھا, آگے وہ لفظ آ رہا ہے. تو صحابہ کرام تو یوں مگن ہو گئے. تو یہ حالت نماز تھی. ہم صفوف فی الصلاۃ کے لفظ ہیں, نماز میں کھڑے تھے. یہ نہیں آیا کہ صفوف للصلاۃ کہ نماز کے لیے صفیں بنا کے کھڑے تھے. اگر لام آتا صفوف للصلاۃ, لام آتا تو مطلب ہوتا اقامت ہو گئی تھی اور نماز کی تیاری کر لی تھی اور نماز شروع کرنے کے لیے تیار تھے. نہیں, یہ نہیں آیا. لفظ صفوف فی الصلاۃ, نماز میں صف در صف کھڑے تھے. تو پتہ چلا یہ واقعہ دوران نماز پیش آیا, قبل از نماز نہیں. تو صحابہ کرام کا عقیدہ عشق یہ تھا, اور عقیدہ ادب مصطفیٰ یہ تھا, اور ان کا فہم توحید یہ تھا, اور ان کی معرفت توحید یہ تھی کہ اللہ کی نماز کے دوران جب چہرہ سامنے آیا, پردہ ہٹا اور دیکھا کہ آقا کا چہرہ انور سامنے ہے, تو حالت نماز میں ان کے چہرے رخ کعبہ سے پھر کر رخ مصطفیٰ کی طرف ہو گئے. اور یہ انہیں معلوم تھا کہ چہرے اگر کعبے سے پھر کر چہرے مصطفیٰ کی طرف بھی ہو جائیں تب بھی نماز ٹوٹتی نہیں, قائم رہتی ہے. یہ ان کا تصور تھا. اب آگے وہ لفظ آ رہا ہے. تو صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوئی, ایک ہلچل مچ گئی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے, اس کیفیت سے وہ بھی متاثر ہو گئے. وہ کیفیت خواہ ان کے دل پر اثر کر گئی, خواہ چہرہ اقدس کے نور کی شعاعیں چمک سے انہیں معلوم ہو گیا.
خاص صحابہ کرام میں جو ہلچل مچی، آگے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کچھ صحابہ اچھل پڑے، دیدار مصطفیٰ میں ہوش سے باہر ہو گئے، وجد میں آ گئے۔ اب ان کیفیات کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی اندازہ ہو گیا کہ شاید آقا علیہ السلام باہر آنے لگے۔ اب حدیث بخاری اور مسلم متفق علیہ الفاظ سنیے، وہ جملہ فرماتے ہیں فناکاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عقبیہ لیصل الصف، لیصل الصف، یہ جو لفظ ہے نا لیصل الصف، اس لفظ کی خاطر یہ حدیث سنائی ہے میں نے، لیصل، اب میری بس صلا یاصل، یہ وہی لفظ یصلون صلاۃ کا مادہ ہے، لیصل الصف۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سمجھا کہ شاید حضور باہر تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، لیصل فناکاسا، اپنے پاؤں کے بل، ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے، لیصل الصف، کہ پہلی صف میں مل جائیں۔ اب صلاۃ کا لغوی معنی سمجھا رہا تھا، لیصل الصف، مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹے تاکہ جو پہلی صف ہے اس میں مل جائیں۔ کسی سے مل جانا اور کسی میں مل جانا اور کسی سے الگ نہ رہنا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب اس معنی کی طرف آئیے۔ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ نبی پر صلاۃ پڑھتا رہتا ہے، اور صلاۃ صلا سواد لام یہ کہ مادہ سے ہے، اس کا معنی ہے جوڑ لینا، آپس میں مل جانا۔ تو فرمایا کہ لوگوں مجھے اپنی عزت کی قسم مصطفیٰ پر میرا صلاۃ پڑھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب سے میں نے مصطفیٰ کو بنایا ہے، ہیں تو مخلوق، میرے مصطفیٰ تو مخلوق ہیں، میں خالق ہوں، میرے مصطفیٰ عبد ہیں، میں معبود ہوں، میرے مصطفیٰ میرے رسول مقرب ہیں، میں الہ مرسل ہوں۔ نہ مصطفیٰ خدا ہے اور نہ خدا مصطفیٰ ہے، میں خدا ہوں وہ مصطفیٰ ہے، مگر اس پر صلاۃ پڑھنے کا مطلب یہ ہے جب سے ملایا ہے اسے مخلوق کے مرتبے میں رکھتے ہوئے فاصلے مٹا کر اپنے ساتھ ملاتا رہتا ہوں، جوڑتا رہتا ہوں، اور اتنا جوڑتا رہتا ہوں جب سے بنایا ہے اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اور جب تک ہوں جوڑتا رہوں گا۔ ارے صلاۃ پڑھنے کا مطلب یہ کہ میں مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑتا ہوں، نادانو تم اس کو پھوڑتے ہو۔ تو یصلون علی النبی کا اللہ کا صلاۃ پڑھنے کا مطلب یہ نادانو، جب سے میں نے مصطفیٰ کو بنایا ہے تو مخلوق میری محبوب ہے، میں محب اور خالق ہوں، وہ مخلوق خالق تو نہیں بن سکتا، بندہ خدا تو نہیں بن سکتا، یہ فرق تو ہے اور رہے گا، مگر تب سے سارے فرق اس ایک فرق کے سوا جتنے تھے مٹا کر اسے اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اور ایک تم ہو کہ تم اس کو پھوڑ رہے ہو مجھ سے۔ تو اللہ کا حضور کو اپنے ساتھ جوڑتے رہنا، کلمہ پڑھو تب بھی محمد کا نام میرے ساتھ رکھو، اذان کہو تب بھی محمد کا نام میرے ساتھ رکھو، آپ سمجھے نا بات، نماز پڑھو تب بھی محمد کا نام اس کے اندر سلام ساتھ رکھو۔ یہ لفظ صلاۃ کا پہلا لغوی معنی تھا، آپ سمجھ گئے، پہلا لغوی معنی۔ اب یہ فیصلہ آپ اینڈ پر کر لیں گے کہ اگر کوئی چیز اخذ کر کے نہیں دی ہے تو جائز کی ہے یا ناجائز کی ہے۔ اب اختتام کریں، وما علینا الا البلاغ کے بعد ذوق و شوق سے دل جمی سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔